آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھتا کیوں نہیں ہے، حالانکہ وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے؟ اور ہر انسان میں جب وہ پیدا ہوتا ہے تو زندگی میں کم از کم ایک دفعہ یہ خواہش، یہ امید ضرور جاگتی ہے اس کے دل میں کہ شاید مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہت سارے پردوں کے پیچھے ہے۔ یہ پردے ہمارے لیے ہیں یا یہ پردے کسی اور حکمت کے تحت ہیں؟ اور یہ پردے کون کون سے ہیں؟ ہمارا آج کا ٹاپک یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے پردوں کے پیچھے کیوں ہے، جبکہ ہم اس کی سب سے زیادہ بہترین تخلیق ہیں اور ہم خلیفہ ہیں اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں۔ جو یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھتا کیوں نہیں ہے، اور جو یہ خواہش ہے اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کی، ان سے ملاقات کرنے کی، وہ کسی ایسے لمحے میں آتی ہے جب آپ رات کو تنہائی میں کوئی گہری سوچ میں ہو، یا پھر کوئی ایسی نعمت کا آپ انتظار کر رہے ہوں جس کی آپ نے بہت دعا کی ہو، یا پھر یہ سوال تب پیدا ہوتا ہے جب آپ کا دل ٹوٹنے کی راہ پر ہوتا ہے۔ پوری طریقے سے ٹوٹا نہیں ہوتا، اس کی راہ پر ہوتا ہے۔ آپ کا دل چپکے سے سرگوشی کرتا ہے آپ کو کہ پوچھو اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ پاک تو ہے یہیں پر تو نظر نہیں آ رہا، میں تجھے ہر صورت میں محسوس کر رہا ہوں لیکن دیکھ نہیں پا رہا ہوں۔ یہ ایک احساس محرومی جو ہے یہ بڑا ہی ڈینجرس ہے اور بڑا ہی خوبصورت بھی ہے۔ چلیے ایک سفر پہ چلتے ہیں جہاں پر ہم ان پردوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ یہ کون کون سے پردے ہیں اور ان کے پیچھے کیا راز ہیں اور یہ کن کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اتنے پردوں کے پیچھے کیوں ہے آخر۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اگر وہ آپ کو دکھ جائے سو آپ کی زندگی کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کے دل کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کی خواہشوں کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کی ایگو کے ساتھ کیا ہوگا، یہ بھی ہم اس ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ ہم انسانوں میں خواہشات بہت زیادہ ہیں، ڈیزائرز بہت زیادہ ہیں، جسمانی بھی ہیں اور روحانی بھی ہیں۔ ہم سب کو پیار چاہیے، کلیئرٹی چاہیے، انصاف چاہیے، سکون چاہیے، اور ہدایت کے علاوہ ہم سب کو ایک چیز بہت ضروری چاہیے، اور وہ ہے یقین، سرٹینٹی۔ جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں وہ اس سرٹینٹی کے وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ ہاں، ہمیں یقین ہے کہ قدرت کا نظام ویسا چل رہا ہے، سورج اپنے ٹائم پر طلوع ہوگا، چاند اپنے ٹائم پر غروب ہوگا، بارش جب اللہ تعالیٰ نے کہا تب وہ برسے گی، پھل جب اس نے اگنا ہے تبھی اس میں ذائقہ آنا ہے۔ قدرت کا نظام بالکل اپنے پرفیکٹ ایکویشن کے اوپر چل رہا ہے۔ ہم سب کو سرٹینٹی کے ساتھ ساتھ، یقین کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز چاہیے، اور وہ ہے حفاظت، محفوظ رہنا۔ اور جب تک آپ کا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں ہے آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جب آپ کی کوئی حفاظت کر رہا ہوگا نا تو آپ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ آپ کی سانسیں آزاد ہوں گی، آپ کی سوچ آزاد ہوگی، آپ کے پاس فری ول ہوگی، آپ کے پاس چوائسیز ہوں گی جس پہ آپ کا اختیار ہوگا کہ آپ یہ چوائس اے لے لیں یا چوائس بی لے لیں، لیکن اس کے لیے آپ کی حفاظت کا ہونا بہت سخت ضروری ہے۔ اب ہم نے جو اس دنیا میں دیکھا ہے کہ حفاظت دو طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک حفاظت کرنے والا وہ ہوتا ہے جس سے ہم ڈر کے رہتے ہیں، جس سے ہماری جان جاتی ہے، پر وہ دوسرے دشمنوں سے ہمیں بچا کے رکھتا ہے۔ اور ایک حفاظت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو کہ آپ سے نہایت پیار کرتا ہے، اور وہ پیار انکنڈیشنل ہوتا ہے، بغیر کسی لالچ کے ہوتا ہے، اور وہی حفاظت آپ کو آپ کی فری ول کو آبزرو کرنے کا موقع دے گی۔ جب ہم بہت جذباتی ہوتے ہیں نا تو ہماری جذبات کی بہت گہرائیوں میں ہماری روح تڑپ کر کہتی ہے کہ اللہ دکھنا چاہیے۔ وہ تڑپ جو ہوتی ہے، وہ التجا جو ہوتی ہے، وہ جستجو جو ہوتی ہے، وہ بہت سٹرونگ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے خالق سے ملنا چاہیے، کیونکہ آپ کی محبت اور آپ کی آرزو
اور آپ کا ایمان اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہم لوگوں کو یہ پرمیشن نہیں دی کہ ہم انہیں دیکھ سکیں، اور انہوں نے یہ سارے پردے خود ہی بیچ میں ڈالے ہیں۔ پر یہ پردے عام پردے نہیں ہیں، ان پردوں میں بہت حکمت اکٹھی ہوئی ہے، ان پردوں میں رچ رچ کے رحمت بسی ہوئی ہے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ پردے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ پردے ہماری بھلائی کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے قریب ہے، ہمیں جانتا ہے، ہمیں سمجھتا ہے، پر ہم اس قابل نہیں ہوئے ابھی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں اور اس کی حکمت کو سمجھ سکیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ سورج کو ان آنکھوں سے، تپتے سورج کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ آپ کی آنکھیں شلہ جائیں گی، آپ کی آنکھوں کے آگے ایک کالا پردہ آ جائے گا، آپ سورج کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو ذرا امیجن کیجئے کہ وہ سورج جس کو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے، کیا اس نور کو دیکھنے کے آپ اس وقت قابل ہیں؟ آپ میں ایبلٹی ہے؟ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک سورج کو نہیں دیکھ سکتے جو کہ آپ کے کریٹر کی کریشن ہے، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے نور کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے محسوس کرو اور میری دی ہوئی نعمتوں میں مجھے تلاش کرو۔ ایک اور بہت بڑی حکمت ان پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہم انسان خطا کے پتلے ہیں، ہم نے خطا بھی کرنی ہے، ہم نے گناہ بھی کرنا ہے، ہم نے بے ایمانی بھی کرنی ہے، ہم نے جھوٹ بھی بولنا ہے، ہم نے قتل بھی کرنا ہے، ہمیں دھوکہ بھی دینا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرنی ہے اور اپنے آپ کو بخشوانا بھی ہے۔ ذرا امیجن کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا شروع ہو جائے۔ سو جب آپ نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا تو آپ کے پاس کسی قسم کا بھی کوئی جواز ختم ہو جاتا ہے کہ آپ کوئی گناہ کر سکیں، کوئی غلط کام سوچ بھی سکیں، ایون آپ کی نیت بھی خراب ہو سکے۔ تو کتنا بڑا وہ امتحان ہوگا۔ اور دوسرا امتحان وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ابھی سے واضح کر دیا تو جو اس دنیا میں ہم ایمان کا امتحان دے رہے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ تو ذرا سوچئے کہ یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے پہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو واضح نہیں کیا، تاکہ ہمارے پاس اس دنیا میں زندگی گزارنے کے جو بھی غلط کام کیا ہم نے اس کا ہلکا سا جواز پیدا ہو جاتا کہ یا اللہ پاک میں بہک گیا تھا، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے اپنے پاس پھر سے بلا لے، میری توبہ قبول کر لے۔ لیکن ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو واضح کر دیا ہوتا تو ہمارے پاس یہ جواز کہاں سے ہوتا تھا۔ کتنی ہی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کسی قسم کا واضح ہو کے کوئی پریشر نہیں ڈالنا چاہتے۔ ہاں، ان کی تعلیمات ہیں جس کے اوپر ہم غور کر سکتے ہیں، اس کی تحقیق کر سکتے ہیں، ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں، اس کی عبادت کر سکتے ہیں بغیر کسی پریشر کے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم پر کوئی پریشر آئے، کیونکہ پریشر میں تو کوئی بھی اپنی بات منوا لے گا۔ پیار سے اپنی بات منوانا یہ ایک کمال بات ہے۔ جب دل کچھ نہ دیکھ پائے نا تو اس کی تلاش کرتا ہے، اور کسی چیز کو وہ نہ جانتا ہو اس کے جاننے کی وہ خواہش کرتا ہے، اور جب کوئی چیز اسے محسوس نہ ہو رہی ہو تو اسے محسوس کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ بس یہ تڑپ، یہ جستجو، یہ خواہش اور یہ کوشش ہی تو اللہ مانگتا ہے، اور کیا کہتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو کہیں محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ اتنے پردوں کے پیچھے کیوں ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ نہیں، وہ آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن آپ اس کو محسوس نہیں کر پا رہے، آپ میں جستجو کی کمی ہے۔ سو اپنے میں وہ جستجو، وہ تڑپ، وہ پیار پیدا کیجئے جس سے ایک ایک پردہ ہٹتا جائے، اور ہم آخر کار دوسرے جہان میں جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہیں پر ہمیں واضح ہوگا، کیونکہ وہ صرف جنتیوں کے لیے ہے، پورے لوگوں کے لیے نہیں۔
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. थैंक यू वेरी मच.